السلام علیکم ناظرین، میں راجہ فیصل ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے آج کی ایک تازہ خبر کہ فرانس نے ایمینوئل میکرون نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک میں اب لاک ڈاؤن چلے گا اور یہ لاک ڈاؤن اینڈ آف نومبر تک رہے گا۔ اور یہ لاک ڈاؤن آج جب کہ میں یہ پروگرام بنا رہا ہوں اس وقت تھرسڈے ہو چکی ہے، لیکن آج کا دن نہیں، ان کو یہ فرائیڈے سے کرنا ہوگا۔ اور یہ لاک ڈاؤن کیوں ایک دم سے لے کے آیا جا رہا ہے، اس کے کئی سوالات اس حوالے سے اٹھتے ہیں، اور سب سے اہم سوال یہ کہ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا سے ایمینوئل میکرون کی گورنمنٹ پہ ایک کرٹیسزم آیا مسلم دنیا کی طرف سے، بلکہ سین دنیا کی طرف سے بھی مجھے یہ کہنا چاہیے، ایون انکلوڈنگ نان مسلم ورلڈ، انہوں نے بھی اس چیز کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ آؤٹ آف دا بلو ایمینوئل میکرون اس نے یہ الاؤ کیا کہ گورنمنٹ کی بلڈنگز پہ وہ کیریکیچرز و کارٹونز جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک پہ مبنی تھے، چارلی ہیبدو کے، ان کو ری پرنٹ کروایا، اور ساتھ میں یہ ہے کہ علالران ایک قسم کا پوری مسلم دنیا کے خلاف ایک اعلان جنگ کیا۔ اور اسی حوالے سے اگر دیکھیں تو حالیہ کچھ دنوں میں خود سے ہی 3-4 روز پہلے سے ہی خود سے ہی انہوں نے اٹینشن جو ہے میڈیا کی وہ ڈائیورٹ کروانی شروع کی کووڈ پہ۔ سو ایز یو نو کہ کووڈ کو پولیٹیکلی بھی پوری دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے ہی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ پولیٹیکلی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں جو میکرون ہیں، انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ پوری دنیا سے ایک ری ایکشن آ رہا ہے ان کی گورنمنٹ کے خلاف، اور بھاری ری ایکشن آ رہا ہے، اب تو ان کے جو ایلائز ہیں، نیٹو ایلائز، انہوں نے بھی ان سے اس تناظر میں ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو سٹیپس ہیں دے actually are totally on the basis of racism, on the basis of ethnicity, on the basis of religion، اور ان کو اگر فاشسٹ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب ٹائمنگ اس کی نوٹ کیجئے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے والے دن رات کے جب 12 بجیں گے اور جمعہ سٹارٹ ہو جائے گا، تو اس وقت سے آن ورڈز کلیئرلی کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور اس لاک ڈاؤن امپلیمنٹ ہونے کے ساتھ یہ ہوگا کہ نو بڈی وڈ بی الاؤڈ، اور یہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ کوئی بھی نہیں آ سکے گا باہر until unless they have to buy essential goods for themselves، اور صرف اسی صورت میں وہ باہر آ سکیں گے، اور ایک فیملی کا ممبر باہر آ سکے گا شاپنگ کے لیے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ کہیں بھی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی اسمبلی کرنے کی، کچھ بھی جلسہ جلوس یا کچھ بھی جو چرچز میں یا پھر ماسکس میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نماز کے لیے، وہ بھی الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ یہ جمعے والے دن کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ ایز یو نو کہ پورے اگر فرانس کی بات کی جائے، بلکہ اگر اوور آل پورے یورپ کی بات کی جائے، تو یورپ میں سب سے زیادہ جو آبادی، مسلم آبادی کا تناسب ہے وہ فرانس میں موجود ہے۔ اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس تناظر میں آپ کو پرسنٹیج بھی بتاؤں کہ فرانس میں جو مسلم پاپولیشن ہے وہ تقریباً 11 سے 12% کہا جاتا ہے کہ ان کی جو پاپولیشن ہے وہ مسلم پاپولیشن ہے۔ اور جب میں مسلم پاپولیشن کہتا ہوں تو عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جیسے دوسری یورپی دنیا میں فرانس، اسپین میں یا جرمنی میں، یا اگر انگلینڈ کی بات کی جائے تو وہاں پہ جو مسلم پاپولیشن ہے زیادہ تر وہ والی ہے جو کہ دوسرے ممالک سے گئی ہوئی ہے۔ جیسے اگر جرمنی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ مسلمز ہیں وہ ٹرکش ہیں، وہ ترکی سے گئے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ کو وہ مسعود اوزل جیسے جو یا سامی خدیرہ جیسے جو فٹ بالرز ہیں
جرمنی کی ٹیم میں جو نظر آتے ہیں بیسیکلی وہ ڈسینڈنٹس ہیں ٹرکش پیرنٹس کے. اور ایسے ہی اگر دوسرے ممالک لیے جائیں جیسا کہ برٹش کو اگر لیا جائے تو برٹن میں بھی زیادہ تر جو مسلمان ہیں وہ پاکستان سے خصوصاً آزاد کشمیر سے اور دوسرے نمبر پہ انڈیا سے اور وہ بھی انڈین گجرات سے جو کہ ہماری مسلم پٹیل فیملیز ہیں وہ ادھر رہتی ہیں اور یہ سارے کے سارے وہاں پہ بناتے ہیں. لیکن فرانس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. فرانس کی جو سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے وہ ان کی ہوم جو ان کی اپنی پاپولیشن ہے وہ ہیں جو کہ کنورٹ ہوئے اسلام کی طرف. اور اسلام میں جو سب سے زیادہ کنورژنس ہیں پورے یورپ میں وہ فرانس میں آپ کو نظر آتی ہیں. اور بھلے وہاں پہ الجیرینز بھی ہیں جیسا کہ میرے بالکل پیچھے تصویر لگی, میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا, زین الدین زیدان جو کہ کیپٹن رہے ان کی فٹ بال ٹیم کے, وہ بھی ان کے جو پیرنٹس تھے وہ الجیرینز تھے. ایسے ہی آپ کو ٹونیزین بھی ادھر ملتے ہیں, موراکن بھی ملتے ہیں. اور جو نارتھ افریقن کنٹریز ہیں, ایسے کنٹریز کے جہاں پہ کہ کسی زمانے میں قبضہ کرنے کی کوشش کی یا پھر قابض رہے فرینچ, انہی میں سے ایک جو کنٹری ہے وہ لیبیا بھی ہے, تو لیبینز بھی آپ کو وہاں نظر آتے ہیں, ٹونیزین, الجیرین, موراکن, یہ سارے کنٹریز سے آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ مسلمس ہیں اس کنٹری میں فرانس میں وہ مسلمس ہیں جو کہ کنورٹڈ ہوئے ٹورڈز اسلام. ایسے ہی لوگوں میں آپ کو مشہور اگر نام میں لوں تو ان میں سب سے مشہور نام نکولس انیلکا کا, پھر فرینک ربری, یہ جو لوگ ہیں. اور ساتھ میں اب تو بہت زیادہ ایک وقت تھا کہ فرینچ جو ٹیم تھی اس میں جو 7 پلیئرز تھے وہ مسلمان تھے. اور فرینچ ٹیم میں 7 پلیئرز فٹ بال ٹیم میں مسلمان ہونا, اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ تناسب آبادی کا کیا ہے. اور ان جو 7 مسلمان تھے اس ٹیم میں, ان میں سے صرف ایک ایسا تھا جس کے کہ جو پیرنٹس تھے ان کا بیک گراؤنڈ مسلمان تھے, ادروائز باقی سارے جو تھے وہ کنورٹڈ مسلمس تھے. اور وہاں پہ جو سیاہ فام لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ رجحان ہے اسلام کے دائرے میں آنے کا, اور اسی وجہ سے وہاں پہ آپ کو جو مسلم آبادی ہے وہ سب سے زیادہ نظر آتی ہے. اب جمعے کو کیوں کیا گیا؟ جمعے کو اس لیے کیا گیا کہ اطلاعات یہ تھیں کہ جمعے والے دن مسلمان ایک بہت بڑا اجتماع کر سکتے ہیں پاگی میں, پیرس میں. اور جو پاگیسین پولیس سے, تو پاگیسین وہ جو ہیں ان کو ان چیزوں پہ بہت زیادہ تحفظات تھے. اور وہ جو ان کی انٹیریئر منسٹری ہے جو کہ انٹیریئر لا اینڈ آرڈر دیکھتے ہیں, وہ یہ بھانپ چکے تھے کہ بہت بڑے پیمانے پہ خدشہ ہے کہ ان کے ملک میں رویتس ہو سکتی ہیں. خصوصاً جو سٹیز ہیں ان میں سے جو سب سے پرومیننٹ سٹی پارس میں اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ وہاں پہ ہوں گے. اسی لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کے جو لوگ ہیں وہ باہر نہ آ سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس تناظر میں بھی کیا گیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ایمینول میکرون ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ بہت زیادہ اثر پڑا اور پولیٹیکلی وہ ڈاواڈول تھے. ایون کچھ ایسے کاؤنٹرز سے بھی ان کو آ رہی تھیں آوازیں جن میں کہ جو اینٹی اسلام لوگ تھے وہ ان سے وہ پارٹیز جن کے اندر کے آلریڈی سے اینٹی اسلام سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے وہ پارٹیز شاؤٹ آؤٹ کر رہی تھیں کہ ری الیکشن کیا جائے. تو اس تناظر میں یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایمینول میکرون نے بہت ڈینجرس گیم کھیلی لیکن ایک تیر سے دو شکار کیے اور ساتھ ہی پھر یہ لاک ڈاؤن لگا دیا.
وہ کیا شکار کیے کہ ایک ہی تیر سے انہوں نے چارلی ہیبڈو کے چکر میں یہ جو کیریکیچرز کو دوبارہ گورنمنٹ بلڈنگز پہ لگایا. اس سے انہوں نے یہ کیا کہ وہ ووٹر جو کہ اینٹی مسلم سینٹیمنٹ وہاں پہ رکھتا ہے, جو کہ ایک بڑی تعداد میں رکھتا ہے, ان کو اپنے ساتھ لگا لیا. اور وہ آوازیں جو کہ آتی تھیں ان کے ریزگنیشن کی, وہ زیادہ تر آوازیں اسی طرف سے آتی تھیں, تو انہوں نے ان کو بھی کاؤنٹر کر لیا. اور ساتھ میں یہ ہے کہ ملک میں ایک یہ بھی تاثر دے دیا کہ میں وہ لیڈر ہوں جو کہ کبھی بھی جو فرینچ ویلیوز یعنی کہ اینٹی مسلم جو ویلیوز ہیں ان کو کبھی بھی نیچا کسی کو بھی نہیں دکھانے دوں گا, اور میرے ملک میں اسلام کا کوئی بھی نام نہ لے. تو یہ ایک سٹانس انہوں نے لیا جو کہ نہایت ہی بے ہنگم سٹانس ہے, اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈینجر میں ڈالا. لیکن یہ ہے کہ غالباً یہ ان کے ذہن میں پہلے سے پلان تھا کہ میں کچھ جب اگنائٹ کروں گا تو اس میں اوبیسلی ایک ریئیکشن آئے گا. تو اس ریئیکشن کی وجہ سے شاید انہوں نے یہ سوچا کہ میں پھر یہ سارا کچھ کروں گا اور کووڈ کے معاملات میں سارا کچھ بند کر دوں گا. لیکن اب بھی یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ مسلمز جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جمعے والے دن بہت بڑے پیمانے پہ وہاں پہ اجتماعات کریں گے, اور اگر گورنمنٹ نے روکنے کی کوشش کی تو اس سلسلے میں شاید جو وہاں پہ ہنگامہ آرائی ہے وہ ایک خونی ہنگامہ آرائی کی طرف چلی جائے. اور اس صورت میں اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں میکرون اپنے آپ کو اس لحاظ سے بھی سیف کرنے کی کوشش کی میکرون نے کہ میں اس صورت میں کہوں گا کہ دیکھیں میں تو اس لیے روک رہا تھا کہ میں نے تو پہلے سے ہی اناؤنس کیا تھا کہ کووڈ کے تناظر میں ہم نے یہ سب کچھ بند کیا تھا. پھر بھی اگر یہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے لاء کو چیلنج کیا ہے, اور اس لاء کو پھر جو چیلنج کرے گا ہم اس کو دیکھ لیں گے. تو یہ اس ساری سٹوری کے حوالے سے یہ آج خبر تھی, تو اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.